أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب جانشین. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا زمین میں من اس کو یفسد فیہا جو فساد کرے زمین میں ویسفک الدماء اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ پڑھتے رہتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری خوبیاں، یعنی ہم تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30. ربط آیات. پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی. اس آیت سے آخر رکوع تک یعنی کہ 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے. کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس کرنا جیسے کھانا پینا روپیہ پیسہ مکان جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو مسرت علم. پچھلی آیات میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا. خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں اور نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں. وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں. پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے توفق کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص اور آثار کا جاننا ضروری ہے اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں. چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نیازمندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں
اس میں تو شر اور فساد کا مادہ بھی ہے۔ وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا؟ اس کی بجائے آپ فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی وعدہ نہیں، تو آپ کے وہ فرشتے خطاؤں سے معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس اور عبادت اور اطاعت میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں، غرض اس سے معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات اور حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے؟ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالی شانہ نے اجمالی طور پر یہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ، اور اس کے بعد سکھلا دیے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کلہا سب چیزوں کے نام، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر پیش کیا ان سب چیزوں کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو، باسماء، نام ان کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو غرض اسی واقعے سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے، جو کہ کسی اعتراض یا فخر اور غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا۔ قالوا، تو پھر وہ بولے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو فوراً بول اٹھے، پاک ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں، جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم اور افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کی اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے ان کو یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہوری محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا، تو اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے، وہ اس فساد اور خون ریزی بھی کرے گا، تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب کرنا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے اللہ جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق اور اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد اور خون ریزی سے
جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت اور خلافت کی منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلایا گیا کہ منشا الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہی ہو نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشا خدا بندی ہے جس میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق سبحانہ و تعالی ہے۔ پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہوگی۔ اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں، جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دی ان کو نام، قال الم اقل لکم، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض،